رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صواب هذه الفاتحة إلى جميع أرواح المؤمنين مرحومين، مخصوصا إلى روح المرحوم المغفور مشتاق حسين. اللهم إن كان مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه واغفره واحشره عندك في أعلى عليين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بلند آواز نال صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جميع حاضرین، اس محفل دی اللہ دے دربار وچ، ان لمحات دی اللہ دے دربار وچ عبادت وچ قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. جميع مرحومین مومنین مومنات بالخصوص مرحوم و مغفور ملک مشتاق حسین این جوانی دے عالم جڑے دنیا تو انتقال کر گئے، انہاں دی بخشش و بلندی درجات واسطے سارے بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ناموس دہر حجت ثانی اشار وارث کعبہ یوسف زہرا حضرت ولی عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور تاجیل واسطے سارے محبت نال بلند صلوات. اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الملتقبين المشرفين المكرمين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الصلوات.
کائنات سارے احباب کی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک دو جہان اس محفل کا صدقہ جس نیک مقصد واسطے آج دی محفل دا انعقاد ہے. عالم سفر اور وطن تو دور ساڑے ایک طالب علم نوجوان بھائی جڑے دنیا تو انتقال کر گئے. اللہ دی ذات اس محفل دا صدقہ انہوں درجات نو عالی اور متعالی فرمائے. پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس قسم کے حوادث برداشت کرنا. اللہ دی ذات انہوں نے پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہوں نے بچے دی زندگی اللہ دراز فرمائے. اس محفل آون والے جتنے طلباء علماء ظاہرین موجود ہیں اور جتنی نیک حاجات لے کے آئے اللہ ان سب نے اس محفل صدقہ سب عطا فرمائے. مالک دی بارگاہ التماس ہے اس کٹھن اور مشکل دور ظلم و بربریت دی انتہا ہے. بے گناہ بچے بزرگ عورتیں مرد مارے جا رہے. اللہ اس دنیا دے اتے ان تمام ظالمان انہاں دے معاونین دا اللہ خاتمہ فرمائے. انہوں ذلیل و رسوا فرمائے. بالخصوص امریکہ و اسرائیل نو اللہ دی ذات اس صفحے ہستی تو نابود فرمائے. سب تو بڑی دعا ہے اس دور دی, سب تو بڑی حاجت ہے اس دور دی. جتنا ظلم و بربریت موجود ہے اس تمام مشکلات دا واحد حل ہے جو اللہ دی ذات اس زمانے دے حقیقی وارث دے ظہور تعجیل فرمائے. تسکین قلب سید کونین وارث قوم حسین حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف دے ظہور مالک تعجیل عطا فرمائے. سارے نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنائے. ساری دعا دی قبولیت واسطے خلوص بھری بلند صلوات. جناب دی خدمت چند لمحات جتنا میں حکم دیتا گیا اسے دے اندر انشاءاللہ ختم کرنا. وہ ذکر بلکہ اس تو پہلے کہ میں اس آیت دا ترجمہ کرا یا اس کے حوالے نال کوئی چند الفاظ عرض کرا. لکھ شکر ہے اس پروردگار دا جس اللہ نے سانو مکتب اہل بیت جیسا عظیم مکتب عطا فرمایا اور پھر ایسے حاجی اور ایسے رہنما سانو عطا فرمائے کہ جڑے 5 ہند انہاں جیا 6واں کوئی نہیں, 12 ہند انہاں جیا 13واں کوئی نہیں, وہ 14 ہند انہاں جیا 15واں. سبحان اللہ. ایک ہندو رائٹر وہ بہت سارے مکاتب دا مطالعہ کر رہے ہیں حالانکہ اس نہیں دیکھا اس ٹائم سنیے دیکھے حالات ہیں, بریلویاں دیکھے حالات ہیں, دیوبندیاں دیکھے حالات ہیں, حنفی کی میں جا رہے ہیں, نقش بندی کی میں جا رہے ہیں, کوئی کتھے جا رہے ہیں, شیعہ کتھے جا رہے ہیں. صرف
وہ چیزاں جڑیاں انہاں مکاتب کی کتب وچ موجود ہیں انہاں دا مطالعہ آدم سارے مکاتب کا مطالعہ کر کے اس نتیجے تے ونج پہنچیا کہ انہاں سارے مکاتب وچوں شیعہ جا مذہب کوئی نہیں، علی جا امام کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اسے مکتب دی امتیازات جو ایک امتیاز ہے کہ اس مکتب نے جی میں اللہ کی وحدانیت نو بیان کیتا ہے، ان اور کسے بیان نہیں کیتا۔ ہر کوئی کتھائی نہ کتھائی کوئی پسلدہ نظر آیا، لیکن واحد مکتب ہے جڑا بالکل اللہ نو اونج منے دے جویں اللہ نو منن دا حق۔ اس واسطے میں محفل اصال ثواب بھی ہے، اسے آئے مجیدت تو آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، ہر دم موجود ہے۔ کیسا موجود ہے، کس انداز نال موجود ہے، اور میں ہمیشہ داؤنا قرآن دی کوئی آیت ہوئے، قرآن دا کوئی مفہوم ہوئے، قرآن دا کوئی ترجمہ ہوئے، قرآن دی کوئی تفسیر ہوئے، ساڑی تفسیر و ترجمہ اور مفہوم اس دم تک کامل نہیں ہوتا جب تک زہرا دے بچڑے دے دروازے تو نہ پہنچے۔ کیسا موجود ہے کائنات، وہ کتھوں نظر آندا ہے، اس نو کتھوں پتہ لگتا ہے۔ معبود جو ہے حی و قیوم بھی ہے، نہ وہ سمجھ ہے نہ وہ جاگتا ہے، نہ اونگ آندی ہے نہ انہوں نیند آندی ہے۔ واسع کرسی و سماوات والارض دی بادشاہت زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن بالآخر بادشاہ کتھے موجود ہے، کتھوں انہوں نظر آئیے، کتھوں انہوں دیکھنا چاہیے تو دیکھیے۔ اللہ دے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اللہ نو دیکھنا نے تو پہلے اپنے اندر دیکھ لو کہ تو اپنے اندر نظر نہ آنا، بعد میں اللہ نے میری کائنات میں تو ہر جات نظر آ سکتا، میں تو ایک شہر نظر آ سکتا۔ ہماما آپ پہ نہیں چل دیا، بدل آپ پہ نہیں آتے، بارش آپ پہ نہیں بستی، پہاڑ خود بلند نہیں ہو گئے، جڑی ندیاں چل رہی ہیں، دریا چل رہے، سمندر، نہراں تے زمین دے اتے فصلاں تے باغات، پھر سجے ہویا آسمان، خود بخود نہیں کوئی ہے جڑا انہوں نے براہمن والا۔ مٹھی مٹھی ماشاءاللہ کر لو، کوئی ڈر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بعض اوقات عرض کریں تو انہوں نے باقی محافل مجالس مدعا کے ماشاءاللہ بندے سمجھینے کرنا چاہیے۔ طلاب کی محفل ہوئے تو وہ سمجھینے کہیں ہور نو آدھے تو آسان ماشاءاللہ۔ سلوات پڑھ سو بلند آواز۔ اللہ کتنے موجود ہیں، یہ سارا نظام کائنات خود بخود نہیں، اس نے کوئی چلاون والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی اس نے چلاون والا ہے۔
کون چلا رہے تو پتہ لگے کیڑی جا کے اندازہ ہوئے جو اللہ ہے. اللہ فرمایا میری کائنات کو دیکھ لو، اپنے جسم کو دیکھ لو، کتنا متوازن اور کتنا بہترین انداز نال میں تہاڈا جسم بنایا. جتھے اکھاں کتے ہاتھ کتے سار ہر شے اپنے مقام دے اوتے بالکل اسی طرح موجود ہے جتھے انہوں ہونا چاہیے. ایک منظم اور اتنا بہترین شکل و صورت میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا اسے یقیناً سارے پڑھتے ہو دعائے ہر فرق کے پڑھنے دیتے. انسان کیسی مخلوق ہے، کیسی بہترین مخلوق ہے. پہلا اس دی پہلی دلیل تو ملتی ہے اللہ دے قرآن جو انسان بنا کے، حالانکہ پہاڑ دریا نہروں سمندر جتنی تعداد مخلوقات اللہ دیا کہیں جاتے نہیں فرمایا، لیکن انسان بنا کے اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیڑی بابرکت ذات جہی سونی مخلوق. سبحان اللہ. میرے مولا دعائے الفج کے فرمائے الذی خلق جب ان پیدا کیتا، صرف پیدا نہیں کیتا. اگلے جملے ہیں جڑے مولا دے قابل توجہ اور قرآن مجید دی ان آیات کی تائید الذی احسنت واکملت واجملت. خدایا تو کیسا کاریگر ہے جو میں نے بنایا، صرف بنایا نہیں، احسنتا حسین بنایا، واکملتا کامل بنایا، واجملتا اور جمیل بنایا. سبحان اللہ. حالانکہ بات کوئی آکھن والا آکھ سکتا ہے بھئی سارے بندے تو جمیل نہیں ہوتے، حسین نہیں ہوتے، سونے نہیں ہوتے. تو پھر اللہ دا قرآن کتھے اور معصوم دی دعا کتھے؟ میں اس کی اتنا جی چھوٹی جی مثال ملتی. بچہ جس گھر وچ پیدا ہوتا ہے، جس گھر وچ انہوں نہ رکھنا ہوئے تو تساں نہیں رکھ سکتے. اسی طرح سونا ہے، کوڑا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو کچھ آکھنے ایسا آکھ سکتے ہیں. لیکن جس مادی گود چاہے، جس والد دا وہ بچہ ہے، جس مادی گود چاہے، انہوں نے واسطے دنیا دا سب تو سونا وہ بچہ ہونا. میں لمبا چوڑا نہ ہوں. ایک میرا برا تنگ ہویا بیٹھا اس میں باہر آ کے لمبا نہیں میں لمبا نہیں سلوات میرا آدھا میرے دو چار گلا عبادت ہی ہے کر رہے ہیں تو ایسے اندازے جو ہو جائے کہ کوئی تھکاوٹ کے بغیر ہو جائے، ثواب اچھا ہو جائے. ایک تو انسان کی تخلیق اس دے وچ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور دوسری مالک آدھا میری کائنات دیکھ لو. کائنات کئی واقعات ایسے ہو چکے جنہوں تو ثابت ہوتا ہے. میں عام انسان دے واقعات نہیں، انبیاء دے واقعات دیکھ لو. اللہ دی مختلف ایک جڑا وہ تغیر و تبدل انجام دیندا ہے، عزت تو دیندا ہے جو میرے بندے مینوں پہچان لین میں کون ہاں. آگ نو ہاتھ لاؤ تو بندے دا ہاتھ جلدا ہے، جسم جلدا ہے. آگ جلاون والی ہوتی خاصیت ہے جلاونا، لیکن اس سے آگ نو اگر اپنے ابراہیم واسطے گلزار بنا دے یہ اسی دی نشانی.
بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوگا، قانون فطرت سامنے موجود ہے کہ بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن کدی عیسیٰ نو بغیر باپ دے، کدی آدم نو بغیر باپ دے، وہ پیدا چکرے بالآخر اتھائی گل آ گئی، ابتدائی تھوڑی خدمت کے چارج دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے اگاں ہو آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بغیر باپ دے آدم نو، بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا کر دیتا، لکڑی لکڑی ہوندی، موسیٰ دے ہاتھ جو ہوئے تا عصا ہوندا ہے، زمین دے سٹے دا اجزا ہوندا ہے، اسے لکڑی نو ایک دفعہ پانی تے مریندے جناب موسیٰ تراہ بڑھتا ہے، اسے لکڑی نو پھر پتھر تے مریندے فن فجرت من حسنت عشرت آئی، او دے وچ 12 چشمے کھول، یہ اثر بدلتا کون ہے؟ ایک شہر عام حد تے موسیٰ دا باہر نکلے تو ید بیضا کیویں بڑھتی، یہ اثر کون بدلتا ہے؟ دنیا دے واقعات انہوں جو بھی موجود ہیں، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا مکہ دے وچ موجود ہے، دو دہریے جڑے منکر خدا اور اس شاید تھوڑی دیر تک میرے ذہن چ انہوں نے نام ہی اگر آ گئے تو میں عرض کرے سن طلاب گرامی علماء دی خدمت، بہت بڑے دانشور اس دور دے معروف دانشور، اور انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا، ہائی نہیں جڑا دنیا تے جعفر صادق دا علمی چرچا ہے نا، اسا اج اتنا علم لے کے جا رہے ہیں کہ ہن اس نو عاجز کر دے تے بعض کس تے آئی یہ جڑے خدا نو تساں منے دے او کتھے، میں نہیں منیندا، اور انہوں نے پروگرام کے مطابق باری باری میرے امام جی میں طواف تو واپس ہٹے اور نماز طواف پڑھ کے جنہیں امام تشریف فرمان ایک نزدیک ہویا، امام فرمایا اتنے نہیں تھوڑا دور ہو جائیے تاکہ لوگوں کی عبادت خلل نہ ہو، تھوڑا اس پاس من کے امام تشریف فرمائے بندہ خدمت جڑا آنگنا لینے آتے میں تہاڈا خدا نہیں منے دا، مولا فرمایا میرے خدا دے ہون دی پہلی دلیل یہ ہے جو تو موجود، تو موجود ہے، مطلب کہ میں تو موجود ہاں، لیکن اس سے کیا دلیل ہے جو تیرا خدا موجود ہے؟ مولا فرمایا تینوں کہیں بنایا ہے، تینوں کہیں بنایا ہے، آدھے میں آپ پہ بنے یا میں خود بنے، امام نے فرمایا جد آپ بندا پیا ہے آپ کتنے آئے، لاجواب لمبی گفتگو میں وہ نہیں کر رہے، موٹے موٹے ایک دو نکات عرض کر رہے، پھر امام نے فرمایا بھئی ایک تو خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، تیرے کوئی پیدا کرنے والا آئی،
پھر امام نے اس نو بالکل زمین و آسمان کے پاسے متوجہ کیتا. مولا فرمایا یہ سورج ہے آدھا موجود ہے اپنے مدار چل رہے اپنے دائرے چل رہے آدھے ہاں چل رہے. مولا فرمایا چاند یہ بھی اپنے مدار موجود ہے چل رہے ہاں. میرے مولا فرمایا اگر انہوں نے کوئی منظم چلاون والا نہیں یہ سورج لیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ ایک فرمایا یہ سورج مختار ہے مجبور ہے یا آزاد؟ اور یہ تو آگ نہیں سکتا جو آزاد ہے جا کے آزاد ہے. تو میرا مولا فرمایا فرماوے نہ آنا جو یہ لیٹ کیوں نہیں ہوتا یہ جلدی کیوں نہیں آتا؟ اگر منظم چل رہے ہیں تو پھر خود بخود نہیں کوئی ہے جنہیں ہاتھ ہے جس کا ناس ہے. مولا فرمایا تھے ستارے اپنا اپنے وقت چاندے چمک دے روشنی دے دیں چلے جان. یہ کیوں نہیں لیٹ ہوندے؟ مثلا چند طلوع ہونے کا وقت ہے 9 بجے 10 بجے کیوں نہیں آتا؟ کدی کدی رات نو دیر نال کیوں نہیں آتا؟ اور چھ اپنے وقت آ رہی جا رہی. مولا فرمائے ایک تو اے اور دوسرا میں نے دس آسمان کیویں کھلا ہویا؟ کوئی ستون ہے جڑے آسمان جس دے کھلا ہو چھت بنے ہوئے آدھا نہیں. مولا فرمایا جس زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس زمین تینوں اپنے اندر نکل کیوں نہیں لیتی؟ آرام وچ کیوں ہے؟ جدہ زمین پھر رہی ہے تو کیوں نہیں پھر رہی؟ یہ صلاحیت ہے لاجواب ہوتا ہے. مولا فرمایا تھے اے دس ان کیوں نہیں ہوتا جی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. کبھی زمین اپنی جگہ تو بلند ہو کے آسمان نال چمک گئی ہوئے یا آسمان کبھی زمین پہ آ کے زمین نال چمک گیا ہوئے. آدھا نہیں یہ بھی نہیں ہویا. مولا فرمائے پھر تسلیم کر لا نہ تو کر دینا میں کوئی ہے جے زمین نو فرش بنا ہے آسمان نو چھت بنا دے. ایک اور دوسرا جڑا گفتگو سن رہا ہے کوئی فرزند زہرا دے کلام یہ بھی تاثیر ہے آدھی بے شک منکر حاصل شکوک و شبہات شکار حاصل. آج تو اصلا بھی اس سے خدا نو منڈا ہے جب تو جعفر صادق جو دے وہ ہے ساڈا خدا. بلکہ کتنا مولے متقیان دے وہ عظیم جو اس سے بھی دنیا حیران ہے. وہ علی ولی ہے جنگ احد ہے جنگ بدر ہے جنگ حنین ہے لوہے کی طرح مضبوط ہے. ایسا مضبوط علی ہے جنہوں کوئی شے اپنی جگہ تو جنہیں قدم ہلا نہیں سکتا. بلکہ وہ معروف جملہ عرب دے تمام آیت اللہ جعفر سبحانی نے جملہ نقل فرمایا بھئی عرب دے جتنے بہادر جتنے علی نے مقابلے چاہے نا وہ سارے اس گل کی تعریف کر گئے. کئی دفعہ سارا دل بھی لرزے ایسا ڈر بھی ہے سارے قدم بھی اپنی جگہ تو ہٹے. اس عرباں کی تاریخ ہے ایک علی ہے جنہاں نہ دل ڈرے ہے نہ قدم ہلے ہے نہ دل ڈرے نہ اسالی نو کدی گھبراتا ڈٹھ نہ لی تے پریشان پسینہ ڈٹھ نعرہ تے پڑھدا آئی ویسے جڑا تسا چپ کر کے لائے دے چلو میں چاہدا نعرہ حیدری باہر کوئی سن لے تھوڑا
اچھا زحمت نہیں دینی، معاف کرنا، بہت زیادہ پرہیزگار فضلاء میرے سامنے تشریف فرماؤ، بس اسی واسطے تھوڑا جا ماحول اچھا رہے، عرض کرے نا ورنہ میرے تو افضل و اعلیٰ موجود، جڑا سیسا پلائی ہوئی دیوار لوہے کی طرح مضبوط، ایسا تو عظیم ہستی ہے خدا بند متعال، وہی لوگ آدھے جڑا اتنے سیسا پلائی ہوئی دیوار آئی وہ مسلح عبادت دے اپنے خالق کی بارگاہ جو علی موم دی طرح نرم نظر، بلکہ جب امیر شام نے اپنے دربار میرے مولا دے بعض صفات اور تقوی تے اعتراض کیتا تو اس دربار موجود حضرت ابو ذر جو عظیم ہستی انہوں نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا میں ابو ذر موجود ہوں تو ہی نے علی کرے، فرمایا میں علی ہوں مسلح عبادت دے رات ویلے مسلح عبادت دے ان تڑپتا ڈٹھے جویں کوئی مچھلی بغیر پانی دے تڑپتی نظر، اور جس دھرتی دے جس سرزمین دے فرزند ہم جنہاں دا انتقال ہویا اللہ درجات نو بلندی عطا فرمائے، اسے سرزمین حضرت یقیناً انہاں دی تعلیم دا اثر ہے، حضرت علامہ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب نقوی کے فرمائے دے وعدن میں بھی جدا علی دے کمال دے تا دل چاندے علی نو جھک پہاں، لیکن جدا میں ویدہ رات دی تاریخی ایو علی ہوندے مسلح عبادت ہوندے پیشانی مٹی دے رکھ گیا دے سبحان ربی العالی آدن وقت میرا بھی دل چاندے میں اس نے جھکاں جنو علی جھکتا ہے، اس تو بعد تو کوئی دلیل باقی رہی نہیں کہ خدا کون ہے، کیسا عظیم ہے، کیا اس دی حقیقت ہے، جنہوں چودہ جھکڑ دے فخر کرے اسی عظیم ہستی کو میں مکتب تشیع ان چیزاں دی جا کوئی نہیں جڑیاں شبہات اور مغالطے اور مختلف طریقیاں لوگوں کو اکسایا جائے، یہ تو قدر متفق علیہ، باقی چیزیں جو اختلاف ہو سکے لیکن جو کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ، قرآن بول کے جدی صفات دے تذکر کریں دے معصومین دے سرائب بھرے پہنے دی صفات نال ہم اس کے بارے تو کوئی شک شبہ باقی چیزیں جو اختلاف ہوتا ہے کوئی بات، اسی واسطے معصومین نے فرمایا، معصوم نے خود نہیں فرمایا سن و دیسو دانی ہلاکو سانو کٹیسو واتوی ہلاکو، اس سے کیمیاں تو آل محمد دے گئے اس کو لے کے اس نے عمل کرنا ساڑے لیکن ایک انگریز سکالر مختلف کتب موجود ہے، وہ آدم میں خدا تلاش کرے گا مکہ آ گیا کہ میں نہیں منے گا کوئی خدا ہے، وہ آدم مکہ میں خدا نہیں ملیا، میرا کیا مسلمانہ دی بڑی عبادت گاہ ہے مدینہ میں، مدینہ گیا اتھے بھی میں مکہ تے اللہ ہو اللہ ہی اللہ، مدینہ صرف اللہ ہی اللہ، لیکن وہ آدھے میں اللہ میں نو نظر نہیں آیا، اللہ تے میں مطمئن نہیں ہویا، حالانکہ لوگوں نے طواف کرے دا ڈٹھا، لوگوں نے جھکدا ڈٹھا، رودا ڈٹھا، آدھے میں مطمئن نہیں ہویا، جو کوئی خدا ہے کتھے مطمئن ہویا ہے، وعدے میں مکہ مدینہ کے ہر جاتے پھر کے میں خدا نہیں ملیا، اس ویلے میں خدا تے یقین ہوئے جدہ میں کربلا کربلا کیوں خدا ملیا،
وہاں میں کربلا آیا لوگوں نے ہجوم ڈٹھا اتنے میں لوگوں کو سوال کیتا بھئی یہ کیوں کربلا ہے اتنے کیا ہویا لوگوں نے میں سارا واقعہ دسیا اتنے حسین ابن علی آئے ہاں مستورات کے نال آئے جنگ ہوتی رہی صبح تک وعدہ میں اجے ہی مطمئن نہیں ہویا وعدہ تو قانون ہے جنگ ہوتی رہی جوان لڑتے رہتے لیکن آگے میں اتنے آ کے مطمئن ہو گیا جس لئے میں انہوں نے دسیا یہ وہ کربلا ہے جتھے خدا واسطے حسین اپنی 6 مہینے دا اصغر بھی چاہ کے سامنے ہے آگے ہون میں من گیا کوئی خدا آئی جند واسطے حسین ابن علی نے ایڈی بڑی قربانیاں دی تمہیں جانا چاہیے علی ولی دی شریف تے لٹی ہوئی تھی جدا 11 محرم کے زوال اعتراض کی لڑائی ہے نا تاریخہ دی کئی جاتے بیٹھی ہے کئی جاتے اٹھی ہے کیوں اس واسطے جتنے سادات بیٹھے میری مجلس سے جناف کرنا کیوں اٹھی کے بیٹھی ہے نہیں دی ہاتھ گردن نال بندھے ہوئے کیوں اٹھی کے بیٹھی طریقہ دی اس واسطے کہ وہ حرام زادے جنہ حسین دی لاش کے گھوڑے بھجایا انہیں اس انداز نال گھوڑے بھجائے جو زہرا دی دولت تقسیم ہو گئی لیکن برادے اس پامال شدہ لاشیں لگائے گئے جڑی پہلی دعا علی دی دھی منگی ہو کیڑی آئی پہلی دعا میری سین منگی الہی تقبل منا ھذا القربان الہی میں زینب کی یہ قربانی قبول فرما اجھی دی کئی نو خدا سمجھنا آئے اس کی مرضی بس جوان دی موت اللہ کہنو نہ بکھا ضعیف ٹورن تا لوگ وقت بھی رو دے لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی جوان ٹورے نا وقت لوگ بے تحاشا رو دے جوان دی جوانی کوئی روے نہ روے بڑھڑی بات کوئی روے نہ روے پر ونجن آلن یا بہنوں کوئی جنازہ ہوئے نا اگر وقت دیر ہو جائے تو جنازے شریک ہونے لے لوگ سوال کریں دے میں بس انتظار کر کرنا تھوڑا لوگ باہر آ کے انتظار نہیں کریں گے ایک میں کوئی پوچھ جنازے میں دیر کیوں ہوئے لیکن اگر جنازہ ہوئے نہ کڑی الجوان دا وقت لوگ نہیں پوچھ دے کیوں بھلا جان دے کیوں جنازے نو دے رہے میت گھر تو باہر کیوں نہیں پیان دی ہو سکتا ہے اجا بھیڑا راج نہ رگیا جمانہ دے جنازے جوڑ دے کدی کئی بھیڑ بابا پکڑ کے آ دیے ہیں تیری موسم کا کوئی نہ جوڑ دروازے تک جنازے تک بابا پکڑ کے
بھیڑ جنازے نال ہوندی ہیں اچھا ایک منظر روکی بچے پیو نہ بڑھڑا تو تساں ڈٹھو سی وہ آپ پہ نہیں ٹردا ان کوئی نہ کوئی پکڑی وداڑی کمر تے ہوندے ہاتھ ہوندے بلکہ این فطرت کے مطابق میں کریندا نظر آندا ہے جو میرا جوان ٹر گیا میں جی کے کیا کروں مت کدی غش آ گئے تو کوئی پانی پی لیندا ہے کدی کوئی آ کوئی دلاسا دیندا ہے بلا کرو میں نے جن اتنے جنا ضعیف کا جوان پتر ٹرے نا انہوں اتنے لوگ سہارا دے پانی پلے جنا ہاں ملے دل میں آدھا نہ پوچھیا کرو سی ابالا بچ کے رو دل ارمان اس گل دا جیتا ایک ٹوٹا ہے انہوں لوگ پانی پلائیں دل جیندے کتنے جوان ٹرے کربلا ان لوگ تیر مرے دے میں دو جملے پڑھ سکتا دو آنسو آگے کتنی آنکھا چانسو آگے میں آدھا ہی آنسو تھاڑے رخسار تک چل پہ بس ایک قبولیت دی دلیل ہوندی آنسو دا آوجنا تے جڑا رون در بیٹھے یہ رونا پاکا دے کانکا چودہ دعا دے آدھن مٹیاں تے بیٹھ کے توں رو سے تیرے نال وعدہ ہویا قبر سے مرو آؤ سید میں انتظار جان سید آگئے بس میں ان جناب دی زحمت بڑی جلدی ختم کرے سب کربلا لہنا لے جوان چاونا لکلہ حسین صبح دی نماز تو بعد جنازے جاننے شروع کی دن حسین صاحب مطالعہ بیٹھے ہو یقیناً پڑھتے ہو سو کوئی جنازہ ایسا نہیں نا جڑا حسین تیر جھلے بغیر جائے کوئی جنازہ ویندے ہم تیر جھلے دے ویندے ہم جنازہ چاہو دے ہم کنجے شہداء چ رکھ دے شیخ صدوق اللہ الرحمن سید ابن طاؤس نے اور بہت سارے معتبر علماء نے سارے نے متفقہ طور پر لکھے ہے جدڑی کوئی آکھیا نا اکبر دا بابا ملہ دا بیا غریب گھوڑا دوڑا کے جلدی جلدی نال ونیا آؤ چھولیاں پھلاؤ قبولیت دا ماحول جملہ قبولیت والے اے حسین جوان لاندے رہے حسین گھوڑا دوڑا دوڑا کے ویندے رہے پتہ نہیں کیوں ہویا ایک جوان آکھے بابا میں لہدا پیا یہ وہ پہلی قیامت ہے جڑی کربلا آئی جڑا لاشاں تے بھج بھج کے تیر چھل چھل کے ویندا آئی نا جڑا جوان پتر آکھے بابا میں لہدا پیا ہاں خدا گواہ ہے اللہ جانے حسین تے کیو جب دکھ آیا اٹھدا ہے تو اٹھ نہیں سکدا بہندا ہے تو بہ نہیں سکدا علماء فرمائے دل کچھ دیر حسین زین دے آئی کچھ سفر زین دے کیتا ہے لازے دے بعد حسین نے بچڑے دلاج لے کچھ قدم دور رہ گئی ہے آدم جیویں جیویں بچڑے دلاش میرے پیاں دی آئی ایدہ ضعیف ہویا ہے حسین گھوڑے دکھڑے جملہ اگلے جڑا اوکھ ہے جنم دے بعد حسین کوشش کرے دائے میں اٹھا دے اٹھ نہیں سکتا باندھائے دے بہ نہیں سکتا ٹر دائے حسین ٹر نہیں سکتا اللہ گواہے کہ لیکن ساری طاقت ہو گئی ہے علماء فرمے نریاں ہو قیامت علی جائی اکبر دے قاتل حسدے کھڑے اوے دے کھڑے حسین کونیاں دے بھار ٹرنا شروع کی ہے انہیں ٹردائی ودائے آدھا ودائے کتے لتھے
خدا گلے گئی جزاک اللہ کرو تیاری نہیں کیا 2 منٹ کے بعد تھوڑی زحمت کا نام پیا کرے تھوڑی ہے بلند ہو گئی جدا کوئی کہیے حسین دے سونے اکبر نو روندا ہے تاریخ آدھی اکبر کا بابا دعا دے گئے جدا کوئی چپ کر کے باندھا رو گیا دائیں ڈٹھا جو نا کے دا سونا میرا اکبر آباد رو اللہ تھوڑے آنسو قبول فرماوے کونیاں دے باہر ڈلدا ہویا اوکھا دے باویں سوکھا حسین یا وہ چائے جائیں کنے جنازے چائن کئی جنازے دلائی روندا ایو دل پدر دی لاش دے آئے ایڈا اچھا روندا ہے جو قاتلہ بھی سنیا ہے بھیڑا ہی سنیا ہے رو رو کے حسین آدھا اکبارا تو دا ڈر گئے میں جیون دے قابل نہیں کہیں دے قاتل نو بدعا نہیں کرے دا لیکن اتھائی پتر دا چچے سر چاہ کے امرت نے ساتھ باز دے گیا دائی اللہ تیری مسل مکاوے میرا کیڑا سونا بچڑا مرائے میرا کیڑا وڈا نقصان جزاک اللہ ختم بیا کرے دا لیکن نہیں آؤ عبادت میں تھوڑا جب تکمیل چکر ہون جڑا منظر آئی قیامت دا کربلا جتنے جنازے چہنارے آئے حسین کلا چہنارے آئے اللہ جانے اتھے کوئی ہو جائی غربت آئی ہے جنازہ چہنارے حسین چاہ نہیں سکتا اگلا جملہ علامہ اختر باز دا کرنا وہ فرمائیں دے آئی کیویں چاہے آج 57 سالہ دا ضعیف ہے 18 سالہ تن جوانی مسیر کرے سلام پیاد نصیب حسین اکبر نور آلے عادل کیویں چاہے ایک دفعہ چہنا ہے تو نہیں چاہ سکیا جیلے نہیں چاہ سکیا فرمائیں دے حسین بانال اشارہ کی تے آدھا جیڑے بچ گئے آؤ مجنال میرا بدر چھو ماما بچیاں نو بھیجے اللہ گواہ بچے بھاج گئے جیڑا رومر دا چلے آؤ کوشش کرو جیڑے آجائی بچ گئے جیڑی آکھا رہ گئی انہوں نے واسطے کوشش کرنا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے اللہ گواہ کہیں اکبر دا پیر پکڑائے کوئی اکبر دا بازو پکڑے دائے کوئی اکبر دا کوئی جاتو حسین چہلائے اللہ گواہ کو دادا حسین چاہیے دا اکبر نو اور انہوں نے میں آدھا میرا مولا حسین بے شک حقیر نور مکیا تو اکبر نہیں چاہ سکیا نہ بچیاں نو بلا لیا مولا تے تقدیر تو اکبر چاہے میں آدھا مولا تمہاردا میں آجائی سوکھا ہے کہ جی غریب آئیو مزدور جڑی جلدی بھائی جو سجا چینی ودی آئی جو سن دیو لبردہ جلدی بھائی جائیے آگے سکران آپ بھی آگ تو باہر لے ونی میرے مولا جنموں میں مریضا شالا میں پہلما ایک علی دی دھگنا دے بھار بہ رہی ہے یہ عقل مار گیا دیا آلینی کرد دے چہرہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب صل على محمد وأجل فرجك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم يا محمد بحق محمد يا على يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه الصلاة والسلام پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد حاضرین دی حاضری اتنا دیر میرا اللہ اس دربار اس جگہ تے بیٹھ کے ذکر خدا ذکر معصومین ذکر مصائب محمد و عبر اللہ لمحہ لمحہ عبادت الشمار اجر جزیل عنایت فرما
الہی عظمت محمد و اہل بیت محمد صدقہ میرا اللہ ان محافل کا صدقہ سارے برادر ملک مشتاق حسین گھلو جڑے وطن تو دور این جوانی دے عالم دنیا تو ٹر گئے میرا اللہ انہاں دے درجات نو عالی و عالی قبر نو روشن و منور انہاں دی قبر میں جنت دا ٹکڑا بنا میرا اللہ آل محمد کی عزت و عظمت صدقہ غلام آل حضرت علی اکبر علیہ السلام میں جگہ عطا فرما میرا اللہ جتنے حاضرین میرا اللہ انہاں دے پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرما میرا اللہ انہاں دی اولاداں دی زندگی دراز فرما میرا اللہ انہاں نیک اور صالح الہی عظمت محمد و اہل بیت محمد صدقہ جتنے حاضر بیٹھے میرا اللہ تمام حوادث زمانہ تو محفوظ فرما